مکہ المکرمہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر ایک علاقہ طائف ہے جو زمین سے 5000 فیٹ ہائٹ پر ہے علاقہ. اس طائف کے علاقے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی مسجد عالی شان بنی ہے. ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس کی مسجد ہے، دوسری جانب حضرت عبداللہ ابن عباس کے کھجور کا باغیچہ موجود ہے. آپ کی دعائیں شامل حال رہی. اس فقیر کو وہاں پہنچ کر تمام چیزیں دیکھنے کا موقع میسر آیا. وہ عبداللہ ابن عباس طائف کا علاقہ ہے، اور آپ نے بارہا اس بات کو سنا کہ حضور پاک علیہ السلام جب کہیں چلا کرتے تھے تو کوئی ضعیفہ کچرا ڈالا کرتی تھی. وہ علاقہ اور وہ واقعہ بھی طائف کا ہے. اس بڑھیا کا وہ ٹوٹا ہوا مکان آج بھی موجود ہے. اگر آپ زندہ میں لوگوں نے اگر نبی کے مدینے کو نہ دیکھا تو پھر کچھ نہ دیکھا. پیسہ بہتوں کے پاس ہے، پیسہ رہ کر نبی کے روزے کی حاضری نہ ہوئی تو پھر وہ زندگی بیکار ہے. وہ علاقہ طائف کا ہے، اور طائف سے جو شخص عمرہ کرتے ہیں اس عمرے کی بڑی فضیلت ہے. اس کی میقات بڑی ہے جس کو الکبیر المیقات کہا گیا، جہاں سے بڑا عمرہ کہا جاتا ہے. وہ علاقہ طائف ہے، وہاں عبداللہ ابن عباس کی مسجد ہے. وہ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر ابن عباس میں بیان کرتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک دوسرے مفسر امام الکبیر حضرت علامہ جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر بیضاوی شریف میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر بیضاوی شریف میں آیت نور محمدی کو آپ تھوڑی سی سمجھیں، پھر انشاءاللہ بشریت پر کچھ گفتگو ہو جائے گی. اگر آپ نے سننے سنانے کا ماحول بنایا تو کچھ گفتگو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دی جائے گی. تفسیر بیضاوی میں اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا نور یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کی تفسیر بہت سارے مفسروں نے لکھی ہے. اس آیت کی تفسیر حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی لکھی ہے. اس آیت کی تفسیر امام فخر الدین رازی نے بھی لکھی ہے. بہت سارے مفسر نے اس آیت کی تفسیر لکھی، اور جب تفسیر کا مطالعہ ہوا تو تمام مفسرین کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور جو آیت قرآن ہے یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نور محمدی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آواز پہنچ رہی ہے نا؟
ہاں، تقریر اسی چیز کا نام ہے جو آپ کے دل کی ڈائری میں اتر جائے۔ ہم بہت دور سے نہیں آئے ہیں جو واہوائی لوٹ کے چلے جائیں۔ ہمارا علاقہ ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے نائب رسول ہونے کی وجہ سے کہ آپ کی اصلاح ہر اعتبار سے کی جائے، ہر اعتبار سے اصلاح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے، زمین کو بنانے سے پہلے، آسمان کو بنانے سے پہلے، چاند و سورج کو بنانے سے پہلے، ستارے کو بنانے سے پہلے، عرش و کرسی کو بنانے سے پہلے، لوح و قلم کو بنانے سے پہلے، خشک و تر کو بنانے سے پہلے، شجر و حجر کو بنانے سے پہلے، یعنی کائنات کے کسی ذرے کو رب نے جب پیدا نہیں کیا تھا تب اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کائنات کی کوئی چیز کو پیدا نہ کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، کوئی جگہ ہی نہ تھی تو پھر اس نور کو رکھا کہاں؟ اس نور کو رکھا کہاں؟ مائک میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، آپ کے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، چہرے میں داڑھی رکھی ہوئی ہے، زمین پر کرسی رکھی ہوئی ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو رکھنے کے لیے جگہ ہے کہ نہیں؟ جگہ ہے، اور کسی چیز کے لیے اگر جگہ نہ ہو تب بھی پیسہ رکھنے کی جگہ ہے۔ عبدالوحید صاحب، جگہ ہے، لیکن اللہ نے کائنات کی تخلیق نہیں فرمائی، کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ رکھا کہاں؟ کہاں رکھا؟ قرب خاص میں رکھا۔ سبحان اللہ، کہاں رکھا؟ قرب خاص میں رکھا۔ اور جو جس کے قریب ہوتا ہے وہ اس سے مالا مال ہوتا ہے، جو جس کے قریب ہوتا ہے وہ اس سے مالا مال ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کچھ نہیں آتا ہے، ایک مہینہ کسی عالم کی صحبت اختیار کریں، آپ کو وضو بنانے کے طریقہ، غسل کے طریقے، فرائض غسل، شرائط نماز، فرائض نماز، چند باتوں کی جانکاری آپ کو آ جائے گی۔ آپ کو کھیتی کرنا نہیں آتا ہے، کچھ دن کسی کسان کے ساتھ آپ گھومیں گے، دھان لگانے کا طریقہ اور مکئی لگانے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا۔ آپ کو اگر چوری کرنا نہیں آتا ہے، کسی چور کے ساتھ گھومیے گا، چوری کرنا آ جائے گا، ہے نا؟ آپ اگر کبھی تاڑی نہیں پیے ہیں، تڑیل کے ساتھ گھومیے، تاڑی پینا آ جائے گا۔ آپ نے کبھی جوا نہیں کھیلا، جواری کے ساتھ گھومیے، جوا کھیلنا آ جائے گا۔ اسی طرح آپ کسی نیتا کے ساتھ گھومیے گا، پنچایت کی راجنیتی آپ کو آ ہی جائے گی۔ آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ اگر کچھ دن گھومیں گے تو کچھ دوائی کی جانکاری آپ کو آ جائے گی کہ ایزیترومائسن کب استعمال کی جائے، سیفوڈاکسن کب دیا جاتا ہے، اور اسٹیکلوفینک کب دی جاتی ہے، ڈیکلوفینک کب دی جاتی ہے، کون سی دوائی پیشنٹ کے حالات کو دیکھ کر کب استعمال کی جاتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو جس سے قریب ہوا وہ مالا مال ہوا۔ رب نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور کوئی جگہ رکھنے کی نہیں تھی، اس لیے کہ جگہ کو رب نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، تو رب نے قرب خاص میں رکھا۔ اور یہ قرب خاص میں یہ نور محمدی رکھ رہا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا دیا اور مصطفیٰ نے اپنے رب سے کیا لیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر آپ نور محمدی کو سماعت کر لیں، بشریت پر انشاءاللہ آئیں گے۔ نور محمدی، کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی مگر نور محمدی۔ آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا
جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. سبحان اللہ تو کہیے. ارے تقریر ہم لوگ کریں گے، سبحان اللہ آپ کو کہنا ہوگا. جس طرح قوالہ جب قوالی گاتی ہے تو جوان اپنی جگہ پر ہے، بوڑھا بھی کہتا ہے واہ 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 واہ. ہاں زبردستی. بوڑھا بھی وہاں جوان بن جاتا ہے اور 2-4-5 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن وہ قوالہ آج تک کسی کو وضو بنانے کا طریقہ نہیں سکھایا، آج تک کسی کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں بتائی. پیسہ ایسی جگہ پر خرچ کیجئے جہاں سے آپ کو فائدہ حاصل ہو. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. آدم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے کبھی؟ سنا ہے؟ چالاک لوگ ہیں. آپ سنے ہیں آدم علیہ السلام نام؟ ہم لوگوں کو آدمی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی. آدمی کو آدمی اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد ہیں. آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آدمی کو آدمی کہا جاتا ہے. رہنے دیے ٹھیک ہے. آدمی کو آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم کی نسبت اس میں قائم رہے. آدم علیہ السلام کو تیار کرنے کے لیے جب مٹی میں پانی ڈال کر گوندا جا رہا تھا تب آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ نبی کے نور کو آپ اندازہ کریں. آج ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں حضور کی پیدائش کے بعد. کچھ جاہل لوگ ہے نا، کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں یہ 12 ربیع الاول نہیں، یہ 12 وفات ہے. 12 وفات سمجھتے ہیں؟ ہاں، یعنی حضور کے وفات کی تاریخ ہے اور یہ لوگ جلوس نکالتے ہیں. ہم 12 وفات نہیں مناتے ہیں، ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں. اچھا آپ بتائیے کہ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے نہ پہلے انتقال کرتا ہے؟ پہلے کیا کرتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے. ارے حضور کی آمد کا جشن ہمیں منانے تو دو، وفات کا غم بعد میں منائیں گے. آمد کا جشن پہلے منا لیں، وفات تو بعد میں. اور بعد پھر آتا نہیں ہے، پھر آنے والا سال وہ تاریخ آئے گی پھر آمد کا جشن منائیں گے. آمد کا جشن منائیں گے اور جشن منانا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار کیا. رب نے روح ڈالی، نام آدم رکھا اور پیشانی میں نور محمدی رکھا. سبحان اللہ. حضور کی پیدائش کے بعد ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. حضور ابھی نہیں آئے تھے تو آدم نے میرے نبی پر درود پڑھ کے حوا کا مہر ادا کیا. سبحان اللہ. میرے نبی کی عظمت اور شان دیکھیں. آپ نے سنا ہے نا حوا کا مہر کیسے ادا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام نے میرے نبی پر درود پڑھا. وہ درود کے الفاظ کیا تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بہت آسان درود ہے، آپ یاد کر لیں، جب جی کرے پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم. آسان ہے. حضور آئے نہیں، پیشانی آدم میں نور محمدی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. لیکن سجدہ کرنے میں تاخیر ہوئی. حضرت جبریل نے آدم علیہ السلام کے پیر کے ناخن کو دیکھا، گھٹنے کو دیکھا، ناف کو دیکھا، کمر کو دیکھا، سینے کو دیکھا، گلے کو دیکھا، زبان منہ کو دیکھا، ناک کو دیکھا. کوئی شے نظر نہیں آئی. دیکھتے دیکھتے حضرت جبریل جب پیشانی آدم کو دیکھا، سبحان اللہ،
پیشانی آدم کو جبریل نے دیکھا، فوراً سجدہ کر لیا، سبقت حاصل کر لی کہ سبقت حاصل کر لیا جائے، کہیں ایسا نہیں کہ دوسرے فرشتے سجدہ کر لے اور وہ سبقت حاصل کر لے۔ حضرت جبریل نے سجدہ کیا، اسجدوا لآدم، رب کا حکم ہوا، جبریل نے آدم کو سجدہ کیا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل، آخر سجدہ کرنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ پہلے تو سجدہ نہیں کر رہا تھا، آخر اتنی جلدی بھی کیوں؟ آخر کیا دیکھا تو نے آدم میں؟ حضرت جبریل کہتے ہیں، اے اللہ، میں نے آدم کے ناف کو دیکھا، میں نے آدم کے گھٹنے کو دیکھا، میں آدم کے ناف کو دیکھا، آدم کے سینے کو دیکھا، آدم کے چہرے کو دیکھا، کوئی شے نظر نہیں آئی۔ اے اللہ، تو نے آدم کی پیشانی میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اس چیز کو دیکھ کر میں سجدہ کر لیا، اسے دیکھ کر میں سجدہ کر لیا۔ حضرت جبرائیل ابھی صرف جبرائیل ہے، جبریل امین نہیں بنے، وہ صرف جبرائیل ہے۔ نور محمدی کو جبریل نے پیشانی آدم میں دیکھا، فوراً سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو نے کیا دیکھا؟ کہا، مولا، تو نے آدم کی پیشانی میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اسے میں نے دیکھا اور سجدہ کر لیا۔ تو جو راز اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو چھپا رکھا تھا، اس راز کا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، اے جبرائیل، جس چیز کو تم نے آدم کی پیشانی میں دیکھا، وہ جو راز میں نے آدم کی پیشانی میں چھپا رکھا ہے، اے جبرائیل، میں آج تجھے اس راز کا امین بناتا ہوں۔ اس دن حضرت جبریل امین بن گئے، اور امین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس امانت موجود ہوتی ہے، جس کے پاس امانت موجود ہو وہ امین ہے۔ امین صادق میرے نبی کی ذات ہے۔ آج کا وہ امین نہیں جو زمین پیمائش کرتا ہے، پتہ نہیں کہ 1 فٹ زمین ادھر کرتا ہے کہ ادھر کرتا ہے، امانت ہے ہی نہیں۔ اور جس کے پاس امانت نہیں اس کو امین کہنا بھی گناہ ہے۔ امین کا معنی ہوتا ہے امانت رکھنے والا، خیانت کرنے والے کو امین نہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کا خطاب دیا، اور پیشانی آدم میں نور محمدی کو دیکھا تو جبریل سجدہ کر لیا۔ حضرت جبرائیل نے جو سجدہ کیا تھا آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، پیشانی آدم میں نور محمدی کو دیکھ کر سجدہ کیا۔ وہ نور محمدی جس کو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نور کی بات ہے، بشریت ہوگی ابھی صرف نور کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نور ہیں، اور رب نے نبی کو نور علی نور پیدا فرمایا۔ میرے آقا نور علی نور ہیں۔ آخری بات آپ نور کے حوالے سے سماعت کر لیں۔ حضور کی پیدائش نہیں ہوئی، نور پہلے پیدا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو رب نے پیدا فرما کر جنت میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ ہاں، اور جس درخت کے قریب جانے سے رب نے منع فرمایا تھا وہ دونوں چلے گئے، جس کی وجہ سے یہ مصلحت خدا بندی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اتنی بڑی غلطی نہیں کرنی تھی، نبی سے غلطی ہوتی نہیں ہے، یہ مصلحت خدا بندی۔ اگر آدم اور حوا جنت میں رہتے تو ہم اور آپ دنیا میں نہیں آتے، ہم آپ دنیا میں نہیں آتے، یہ مصلحت خدا بندی تھی، اس سے دنیا میں انسانی آبادی پھیلانا مقصد تھا۔ آدم علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے آج وہ پہاڑ اس زمانے میں سری لنکا میں ہے، اس پہاڑ کا نام ہے سرندیپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ پہاڑ پر رب نے اتارا اور ان کی بیوی حضرت حوا کو عرب علاقے میں جدہ میں اتارا، جہاں آج بھی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار پاک علاقہ جدہ میں موجود ہے، مکہ المکرمہ سے 100 کلومیٹر کی دوری پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ پہاڑ پر، اور اس کی شرمندگی کی وجہ سے آدم علیہ السلام 300 سال تک آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ کتنے دنوں تک؟ 300 سال تک نگاہ اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھا۔ 300 سال کے بعد 10 محرم کو آدم علیہ السلام نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، رب نے توبہ قبول فرمائی۔ نبی کی پیدائش نہیں، لیکن نبی کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر آدم نے توبہ کی تو توبہ قبول ہوئی، اور پھر توبہ جب قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات میدان عرفات میں فرمائی۔ کہاں ملاقات کرائی؟ میدان عرفات میں۔ آپ بیدار رہیے، آنکھیں ٹمٹما رہیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس 2-4 منٹ سن لیجئے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو ہوگی۔ آپ سو رہے ہیں، تقریر کھلائی نہیں جاتی ہے، آپ بیدار رہیں گے تو سن پائیں گے، ٹائم پاس نہیں کی جاتی ہے نا۔ جنازے میں دیکھتے ہیں کہ جنازے کا وقت اگر 4:30 بجے کا ہے، ابھی 15 منٹ باقی ہے، جنازہ آ گیا تو لوگ وہاں کھڑے نہیں رہتے ہیں، کہتے امام صاحب جب تک بولیے نا تھوڑا، ہاں جب تک تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے۔ تو امام کی تقریر بھی ٹائم پاس لوگ کرتے ہیں، اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جنازے میں تقریر ہونی ہی نہیں ہے۔ آپ جنازہ پڑھنے کے لیے پہلے سیکھیے، تب جنازہ پڑھنے جائیے۔ جتنے لوگ جنازے میں جاتے ہیں اگر پوچھ لیا جائے جنازہ آپ کیسے پڑھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ 5% لوگ بتا پائیں گے، 95% لوگوں کو جنازہ پڑھنے نہیں آتا ہے، اور یہ جنازہ پڑھنا سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، میں بتا رہا تھا کہ میدان عرفات میں، وہ عرفات بعد میں وہ عرفہ ہے، عرفہ یورفو، عرفہ کا معنی ہوتا ہے ملاقات کی جگہ۔ عرفہ کا معنی ہے ملاقات کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی ملاقات کرایا اس میدان میں، اور ملاقات کی وجہ سے، آدم اور حوا کی ملاقات کی وجہ سے اس جگہ کا نام میدان عرفات رکھا۔ ملاقات کی وجہ سے اس جگہ کا نام عرفات رکھا۔ اور میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور دعائیں کی، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوستو بزرگوں، اخیر وقت میں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، شیس علیہ السلام کو وصیت کیا، بیٹا جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو محمد الرسول اللہ پر درود پڑھنا، ساری مشکلیں آسان ہو جائے گی، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ شیس علیہ السلام نے پوچھا، ابا حضور وہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ دنیا کے پہلے انسان تو آپ ہیں، اور آپ کا بیٹا آپ کے بعد ڈائریکٹ میں ہوں، تیسرا تو ہے نہیں، آخر وہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹا وہ ہماری نسلوں سے کچھ زمانے کے بعد اس دنیا میں تشریف لائیں گے،
ان کا نام زمین پر محمد، آسمان پر احمد ہوگا۔ تم ان پر درود پڑھا کرو، مشکلیں آسان ہوں گی۔ آپ بھی اپنے مشکلوں کو اگر آسان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو نبی پر درود پڑھا کریں۔ بیٹے نے کہا ابا، وہ محمد ہماری نسلوں سے ایک زمانے کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ محمد اتنی شان والے ہیں، وہ محمد اتنے انمول ہیں، وہ محمد اتنے افضل ہیں، آپ کو کیسے علم ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسلی بخش جواب دیا اور کہا بیٹا 300 سال تک میں سرندب پہاڑ پہ رہا، توبہ کرتا رہا، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ 300 سال جو ہی پورا ہوا میں نے محمد الرسول اللہ کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دیا تو اللہ نے میری توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اے بیٹا صرف اتنا ہی نہیں، جب میری شادی حوا سے ہوئی اور شادی ہونے کے بعد شوہر بیوی کے قریب جاتا ہے کہ نہیں، دین مہر ادا کرے یا نہ کرے، ہے نا، وہ قریب پہنچ جاتا ہے اور بیوی سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور لوگ سکھا بھی دیتے ہیں آج کی تاریخ میں کہ تم جب بیوی کے پاس جاؤ گے تو دین مہر ادا نہیں کر پاؤ گے، معافی مانگ لینا۔ اب آپ کورٹ میں آئیے، معافی کون کورٹ میں مانگتا ہے؟ جو مجرم ہوا کرتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے وہ معافی مانگتا ہے، اور معاف کرنے والا حاکم ہوا کرتا ہے۔ شادی کی پہلی رات لوگ اپنی بیوی سے معافی مانگتے ہیں، مجرم بن گئے آپ پہلے ہی دن، اور آپ کی بیوی آپ پر حاکم بنتی ہے۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اے عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں کو حاکم بنایا، لیکن اب مرد حاکم نہیں، عورتیں حاکم بن رہی ہے۔ بلکہ آدم نے کہا بیٹا جب مہر ادا کرنے کی باری آئی تو میرے پاس کچھ نہیں کہ میں مہر ادا کروں حوا کا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اے آدم تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، حوا کا مہر ادا ہو جائے گا۔ اے بیٹا شیز، میں نے اس محمد الرسول اللہ پر درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ درود اس محمد پر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے حوا کا مہر ادا کرا دیا۔ میرے دوست، حضور آئے نہیں تھے، نبی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے آدم نے میرے نبی پر درود پڑھا، شیش نے درود پڑھا، تمام نبیوں نے پڑھا۔ آج ہم اور آپ تو نبی کی آمد کے بعد نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔